کرو جب مجھے اور آپ کو محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہم پیش ہوں گے اور ہم اس وقت میں بھیک مانگیں گے آپ سے شفاعت کی، اور آپ کے حوض کے پانی کی بھیک مانگیں گے۔ اور آپ وہ حدیث بھی سن چکے کہ اس وقت میں ایسے بدنصیب بھی لوگ آئیں گے جو آگے بڑھیں گے اور میں ان کو پانی دینا بھی چاہوں گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ نام آپ کا لیتے تھے، کام کسی اور کا کرتے تھے۔ میں کہوں گا سحقن سحقن، تم نے مجھ کو بدنام کیا، میرے صحابہ کا نام رکھا، اور تمہاری بیٹیوں نے میرے بیٹیوں کے نام رکھے، میری بیویوں جیسے نام رکھے، اور کام تم نے وہ کیے جس سے یہودی بھی شرمائے، جس سے عیسائی بھی شرمائے، جو حیوانوں سے بدتر کام کیے۔ سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعدی دینی، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، آج تم میرے سامنے آنے کے لائق نہیں۔ جب انسان کو یہ تصور پیدا ہوتا ہے، پھر معاشرہ درست ہوتا ہے، پھر حالات درست ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، اگر نہیں سوچیں گے اللہ کا دین محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو میں نے آیت پڑھی تھی یہودیوں سے دوستی نہ لگاؤ، اسی کے آگے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم۔ اور موجود ہیں علماء کرام، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں۔ فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح زندگی اپنانے لگو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ان کو پیدا کروں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا، جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، لا یخافون لومۃ لائم، اور میرے دین کو اپناتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئے گی۔ آج امت کو دین اپناتے ہوئے شرم کے سوا اور کیا مسئلہ ہے؟ صرف شرم آ رہی ہے۔ فرمایا بے شرموں، پھر ان کو پیدا کروں گا جن کو شرم نہیں آئے گی۔ مومن وہ ہوتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کا نبی ہے، تمہارا دوست وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مالک کے حکموں کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اور کسی کے دماغ میں شیطان داخل کرے کہ پھر تو امت خطرے میں پڑ جائے گی، جواب دیا ومن یتول اللہ، جو اللہ سے دوستی لگا لے گا فإن حزب اللہ هم الغالبون، پھر اللہ کی جماعت ہی غالب آتی ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں، دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اور آج حالات بالکل ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ ہمارے شروع کے مہمان مکرم نے کہا تھا جہاں یہ خوش آئند بات ہے، یہاں یہ خطرے والی گھنٹی بھی بج رہی ہے کہ کہاں یہ جو صدیوں سے نمازیں پڑھنے والے تھے اور جن کی پیشانیوں کے اوپر نشان تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لیے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کا اعلان ہو گیا ہے کہ اگر تم میرے دین پر نہیں چلتے ہو میں اوپر سے پھر یہ گارنٹی دی زمین دنیا میں زمانہ میں اونچ نیچ آئے گی، زیرو بم ہوگا، حالات بدلیں گے، مگر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، یہ دین میں نے تم کو دیا ہے، میں قیامت تک اس دین کی حفاظت کروں گا۔ اور جب اس دین کی حفاظت نہیں ہوگی اور یہ دین مٹے گا اور زندگیوں سے نکلے گا، اس کے بعد پھر قیامت ہی آ جائے گی۔ اور حفاظت کے ساتھ صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تفصیل سے آپ نے علماء کرام سے سنا، خاص طور سے حضرت مفتی صاحب سے، کہ قیامت تک پروردگار ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس دین کو مکمل طور پر جس طرح حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طرح اس کو عملی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس دین کو بدلنے کی کوششیں کریں گے۔